نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصص الانبیاء حضرت ہود علیہ السلام۔ تو خیر قوم ہود نے بھی اس معروف طریقے کے مطابق تقریباً 70 آدمیوں کا وفد بیت اللہ کی طرف بھیجا تاکہ یہ وفد وہاں پہنچ کر اپنی قوم کے لیے بارش کی طلب کرے۔ تو یہ وفد معاویہ بن بحر کے پاس مکہ کی عام آبادی میں پہنچا اور اس کے ہاں ٹھہر گیا اور 1 مہینے تک قیام پذیر رہا۔ وہاں شراب نوشی اور ہر طرح کی معیش و عیاشی چلتی، یہاں تک کہ معاویہ بن بحر کی 2 رقاصہ لونڈیاں تھی، وہ ان کو برہنہ ہو کر رقص دکھلاتی تھی اور اس طرح عیش و عشرت میں 1 مہینہ پورا کر دیا۔ اور جب ان کا قیام معاویہ کے پاس طویل ہو گیا تو معاویہ کو ان کی واپسی کی فکر لاحق ہوئی، لیکن ان کی قوم پر رحم آ گیا اور ان کو لوٹنے کا کہنے سے شرم حیا کی۔ آخر اس نے کچھ ان کے متعلق شعر بنائے جس میں اشارہ ان کو لوٹنے کا کہا گیا تھا۔ وہ شعر اس نے اپنی باندیوں کو دیے کہ ان کو اپنے گانے میں سنائے۔ اشعار: خبردار اے قبیل تجھ پر افسوس ہو، کھڑے ہو کچھ نرمی اختیار کرنے، شاید کہ اللہ ہمیں بادلوں کی سخاوت دے اور وہ بادل عاد کی زمین کو سیراب کر دے۔ بے شک قوم عاد ایسے ہو گئی ہیں کہ وہ بات بھی اچھی طرح نہیں کر سکتے، پیاس کی شدت کی وجہ سے ہیں، ہم امید نہیں رکھتے نہ ان کے کسی بوڑھے کی نہ ان کے کسی بچے کی زندگی کی، اور کبھی ان کی عورتیں بھی بہت اچھی صحت والی تھیں، اب ان کی عورتیں بھی خوب ایام ماہواری والی ہو گئی ہیں اور ان کے مویشی جانور بھی سوکھے گھر آتے ہیں، اور عاد کے لیے خیر کے کسی حصے کی خوف و پرواہ نہیں کی جاتی، اور تم یہاں اپنی خواہشات اور چاہتوں کے ساتھ عیش و عشرت میں ہو، تمہارے دن تمہاری راتیں تمام اسی میں گزرتے ہیں۔ جو پس قوموں کے وفود میں سے ایک تمہاری قوم کا وفد ہے جو نہ مبارکبادی کا مستحق ہے نہ کسی سلامتی کا۔ پھر قوم والے یہ اشعار سن کر متنبہ ہو گئے کہ ہم یہاں کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، اور پھر حرم کی طرف کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے لیے دعا کی، اور ان کا بڑا دعا کرانے والا وہ عقیل بن عبر تھا۔ تو اللہ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ، سیاہ۔ پھر آسمان سے کسی کیفی منادی نے ندا دی کہ اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے ان بادلوں میں سے کوئی ایک منتخب کر لو۔ تو قبیل نے کہا میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ خوب بارش والا بادل ہے۔ پھر کسی منادی نے ندا دی تو نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا ہے، اور تو نے قوم عاد میں سے کسی فرد کو باقی نہیں چھوڑا، نہ کوئی والد چھوڑا نہ والدہ، مگر تو نے اس کو تباہ و ضائع کر دیا ہے، سوائے بنی لونیا حرمت کے، یعنی صرف قوم عاد میں سے اس مذکورہ قبیلے کے لوگ بچ گئے ہیں، کیونکہ یہ مکہ میں مقیم تھے، تو جو عذاب ان کی قوم کو پہنچا یہ اس عذاب سے بچ گئے۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ جو اس بچی ہوئی قوم کے افراد تھے ان کی ہی نسل سے عاد اخری یعنی دوسرے عاد ہیں۔ تو ادھر اللہ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی طرف ہانک دیا، جو سیاہ بادل اس کے نمائندے قیل بن عمیر نے منتخب کیے تھے، جبکہ ان میں ہولناک عذاب تھا، یہاں تک کہ بادل قوم عاد کے مغیث نامی بستی میں پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں نے بادلوں کو دیکھ کر خوشیاں منانا شروع کر دی اور کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسات کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی لگا رکھی تھی، اس میں ایسی آندھی ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ لیکن ان افواہوں کے اندر ایک عورت نے صحیح بات کو سب سے پہلے سمجھ لیا اور پہچان گئی کہ یہ وہ عذاب اٹھائے ہوئے بادل ہے۔ اس عورت کا نام مہد تھا۔ تو جب اس نے یہ دیکھ لیا تو چیخو پکار کر پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے اس سے پوچھا اے مہد تو نے کیا دیکھ لیا؟ کیا میں نے اس سیاہ بادل میں آندھی دیکھی ہے جو آگ کی طرح ہے، اور اس کے آگے آگے کچھ لوگ ہیں جو اس کو ہنکار رہے ہیں۔ پھر اللہ نے ان پر یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دنوں تک جاری رکھی، اور وہ بھی مسلسل رہی، اور اس نے قوم عاد کے یہاں کسی فرد کو جیتا نہ چھوڑا۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام اپنے مومنین ساتھیوں کو لے کر ایک حضیرہ نامی بستی میں داخل ہو گئے، اور ان کو کچھ ذرہ بھی عذاب نہ پہنچا، مگر وہ خود اللہ کے عذاب کے خوف سے سہمے ہوئے تھے۔ ان کی کھالیں نرم پڑ گئی تھی اور دلوں میں خشیت خداوندی کی لذت یاد رہے تھے۔ اور قوم عاد پر آندھی آسمان و زمین کے درمیان تباہی مچا رہی تھی، پتھروں سے ان کے دماغ نکال رہی تھی،
امام احمد نے بھی اپنے مسند میں اس قصے کی قصہ ذکر فرمایا ہے کہ حارث ابن حسان سے مروی ہے کہ میں علا بن حضرمی کی کسی بارے میں شکایت کرنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکلا تو مقام ریضہ میں جب پہنچا تو وہاں بنی تمیم کی ایک بڑھیا راستے گم کیے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، اسے اللہ کے بندے، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حاجت ہے، کیا آپ مجھے ان تک پہنچا سکتے ہیں؟ تو میں نے اس کو سوار کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں پہنچے تو مسجد لوگوں سے بھری ٹھاٹھیں مار رہی تھی اور وہاں ایک سیاہ جھنڈا لہرا رہا تھا اور بلال تلوار لٹکائے حضور کے سامنے مؤدب کھڑے تھے۔ تو میں نے پوچھا، لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، کیوں اکٹھے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضور نے حضرت عمرو بن عاص کے لشکر کو کسی محاذ پر بھیج رہے ہیں۔ تو میں بیٹھ گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو میں نے بھی آپ کے پاس جانے کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مل گئی۔ میں نے داخل ہو کر سلام کیا تو حضور نے پھر پوچھا کہ تمہارے اور بنی تمیم کے درمیان کوئی مسئلہ درپیش ہے کیا؟ تو میں نے عرض کیا، جی ہاں، ہماری اس کے خلاف جنگ تھی اور اب میں آ رہا تھا تو ان کی ایک بڑھیا پر میرا گزر ہوا جو وہاں جدا ہوئے بیٹھی تھی، تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اس کو سوار کر کہ اگر آپ تک پہنچا دوں تو اب میں دروازے پر موجود ہے، تو آپ نے اس کے آنے کا حکم فرمایا۔ وہ داخل ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ ہمارے اور بنی تمیم کے درمیان جنگ سے کوئی رکاوٹ بنا دے تو اچھا ہو، اور اس کے لیے دہنا صحیح رہے گی کیونکہ وہ ہماری طرف ہے۔ تو حضور نے فرمایا، تو جس بڑھیا کو اٹھا کر لایا ہے اس کے ساتھ فیصلے کی کامیابی سمجھ، یعنی اس کو میں فصیل بنا دیتا ہوں۔ تو بڑھیا بولی، پھر آپ کا یہ پریشان آدمی پریشان نہ رہے گا۔ طنز کیا تو میں نے کہا، میری پہلی ہی بات ہے، میں نے اس بڑھیا کو عزت دی اور اس کو ویران جگہ سے اٹھا کر لایا ہوں اور اس کو موت کے منہ سے بچایا ہے۔ تو جب میں اس باندی کو اٹھا رہا تھا مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ میرے ہی خلاف حسم ندی بن جائے، بس میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ آپ کے وفد والے کی طرح ہو جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عاد کا وفد کیا تھا؟ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی لطف اندوز ہونے کے لیے مجھ سے پوچھا تو میں نے عرض کیا، قوم عاد قحط میں مبتلا ہو گئی تو انہوں نے اپنا نمائندہ کیل اور اس کے ساتھ ایک جماعت کو بھیجا تو یہ معاویہ بن بحر کے پاس سے گزرا اور وہاں ایک مہینہ قیام کیا۔ وہاں ان کو معاویہ کی 2 باندیاں گانا سناتی تھی جن کو جراتان کھا جاتا تھا۔ پھر جب مہینہ گزر گیا تو یہ جبل تہامہ کے پاس گیا اور وہاں دعا کی، اے اللہ، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں کسی مریض کے پاس نہیں آیا کہ اس کی دوا و علاج کروں اور نہ کسی قیدی کے پاس آیا کہ اس کو فدیہ دے کر چھڑاؤں۔ اے اللہ، آگ کو سیراب کر جیسے پہلے آپ کرتے تھے۔ تو اس نے یہ دعا مانگی اور ادھر بادل چھا گئے۔ پھر ندا آئی کہ اس میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے، تو اس نے سیاہ بادلوں کی طرف اشارہ کیا تو پھر آواز دی گئی، ان کو ہلاکت تباہی کے ساتھ لے لے، اور اب تو نے آج کے کسی فرد کو تباہی سے باقی نہ چھوڑا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ ان پر آندھی صرف اتنی سی بھیجی گئی تھی جتنی میری اس انگوٹھی میں سے گزر جائے، لیکن پھر بھی وہ تہس نہس ہو گئے۔ ابو وائل فرماتے ہیں، یہ حدیث سچ ہے، اور اس وقت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی مرد یا عورت اپنے کسی مقصد اور نمائندے کو بھیجتے تو یہ کہتے کہ عاد کے نمائندے کی طرح نہ بننا، لیکن اس حدیث سے عاد آخر یعنی باطل عاد کی اصل کے خاتمے کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ اس میں کہیں مکہ اور کہیں اس میں عاد کے ہونے پر اس کے نجات پانے کا ذکر نہیں ہے، اور اسی لیے بھی کہ پہلے جو ابن اسحاق کی روایت گزری اس میں تو مکہ کا ذکر ہے، لیکن مکہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد وجود میں ظاہر ہوا جب وہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے رہائش پکڑی اور قوم جرہم ان کے پاس اتری، جیسے کہ آگے آئے گا، اور عاد اولا حضرت ابراہیم سے بھی پہلے کے ہیں، اور نیز یہ کہ اس پہلی روایت میں معاویہ بن بحر اور اس کے شعر کا تذکرہ ہے، جبکہ یہ شعر عاد اولا کے زمانے سے بعد کا ہے، اور یہ اتنے پہلے لوگوں کے کلام کے مشابہ نہیں ہیں، اور یہ کہ وہاں بادلوں میں آگ کے شعلوں کا ذکر ہے، جبکہ عاد اول تو سخت ٹھنڈی ہواؤں سے ہلاک ہوئے تھے، اور ابن عباس، ابن مسعود وغیرہ رضوان علیہم کا قول بھی ہے کہ وہ ہوا سخت ٹھنڈی تھی اور ہلاکت خیز تھی۔ سخت
طوفانی ہوا تھی۔ Thank you for watching. A reflection.